آئیے ہم سبق نمبر 3 کے ساتھ آج حاضر ہیں، اور سبق نمبر 3 میں ہم دیکھیں گے حروف تہجی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہمارے پاس حرف ہے الف۔ الف، اور یہ الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، اور میں سیٹ پیچھے بتا چکی ہوں کہ الف جو ہے حروف مدہ میں سے ہے۔ الف، الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہونے والا حرف ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس با۔ با بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہونے والا حرف، اور یہ کس سیٹ میں سے ہے؟ حروف شفویہ۔ با بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہونے والا حرف، اور اس کا سیٹ ہے حروف شفویہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے تا۔ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ، مطلب زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ سے لگتی ہے تو تا ادا ہوتا ہے۔ تا، اور یہ کس سیٹ میں سے ہے؟ حروف نطاعیہ کے سیٹ سے ہے۔ حروف نطاعیہ کے سیٹ سے ہمارے پاس کتنے حروف تھے؟ تا، دال اور قا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس سا۔ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا سرا، یعنی زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا سرا۔ ثنایا علیہ، جب زبان کی نوک ثنایا علیہ کے سرے سے لگے گی تو اس سے ہمارے پاس ادا ہوگا سا، اور یہ حروف لساویہ میں سے ہے۔ اور نیکسٹ ہے ہمارے پاس جیم۔ حروف شجریہ، وسط زبان اور بالمقابل اوپر کا تالو۔ زبان کا جب درمیانہ حصہ بالکل ڈائریکٹ اوپر تالو سے لگے گا تو اس سے ہمارے پاس جیم ادا ہوگا، اور یہ سیٹ ہے حروف شجریہ۔ نیکسٹ ہے حروف حلقی سے ہمارے پاس ہا، وسط حلق سے ادا ہونے والا حرف، حلق کا درمیان، حروف حلقی۔ دوبارہ ایک دفعہ ہا، ہا وسط حلق سے ادا ہونے والا حرف۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس حروف حلقی میں سے ہی ہے خا۔ ادنیٰ حلق سے منہ کی طرف والا حصہ، مطلب جو منہ کے زبان کی جڑ کے بالکل قریب والا تھا، ادنیٰ حلق، اور اس سے ہمارے پاس ادا ہو رہا ہے خا، خا، اور سیٹ ہے ہمارے پاس حروف حلقی۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس حروف نطاعیہ، پہلے بتا چکی ہوں۔ دال۔ دال مخرج ریپیٹ کرتی چلوں۔ زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ، یعنی زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کی جڑ اندر کے مسوڑوں سے لگے گی تو اس سے حروف نطاعیہ دال ادا ہوگا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس زبان کی نوک ثنایا علیہ کا سرا، حروف لساویہ کا حرف ہے ذال۔ پیچھے سا بتا چکی ہوں۔ زبان کی نوک ثنایا علیہ کا سرا، دوبارہ دیکھتے چلیں۔ ذال، ذال حروف لساویہ سیٹ ہے، اور اس کا مخرج ہے زبان کی نوک ثنایا علیہ کا سرا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس حروف طرفیہ یا حروف طرافیہ۔ زبان کی پشت والا کنارہ اور اوپر والے دانتوں کے مسوڑے، مطلب زبان کی پشت والا کنارہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے گا تو اس سے ہمارے پاس را ادا ہوگا، اور یہ سیٹ ہے ہمارے پاس حروف طرافیہ۔ اور دوبارہ بتاتی چلوں، را زبان کی پشت والا کنارہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑے سے لگے تو اس سے ہمارے پاس را ادا ہوگا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس حروف صفیریہ۔ صفیریہ سیٹی والے حرف، اور سیٹی والوں میں ہم نے 3 حرف دیکھے تھے، زا، سین اور
صاد. زا ہے ہمارے پاس سب سے پہلے، زا زا زا، اور اس کا ہم نے مخرج دیکھا تھا، زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے دانت جب آپس میں ملیں تو اس سے زا ادا ہوگا. نیکسٹ ہے ہمارے پاس سین. ریپیٹ کرتی چلوں کہ یہ بھی حروف صفیریہ کا ہی لفظ ہے یا حرف ہے. زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے دانت جب آپس میں ملیں تو اس سے سین ادا ہوگا. دوبارہ بتاتی چلوں، زا سین صاد حروف صفیریہ کے سیٹ میں سے ہیں اور ان کا مخرج زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے دانت جب آپس میں ملیں تو اس سے یہ حرف ادا ہوتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس حروف شجریہ کا ورڈ شین. شین وسط زبان اور بالمقابل اوپر کا تالو. اس سیٹ کا ہمارے پاس ایک لفظ پیچھے گزر چکا ہے، جیم. جیم، شین اور یا. ابھی ہمارے پاس شین چل رہا ہے حروف شجریہ کا کہ وسط زبان اور بالمقابل اوپر کا تالو، یعنی زبان کا درمیانی حصہ جب ڈائریکٹ اوپر تالو سے لگے گا تو اس سے ہمارے پاس شین ادا ہوگا. نیکسٹ ہے ہمارے پاس صاد. صاد زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے دونوں دانت، یعنی یہ حروف صفیریہ کا ورڈ ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس حرف حافیہ. حرف حافیہ ایک ہی ہے، غاد. غاد زبان کی کروٹ اور اوپر کی 5 داڑھوں سے جب یہ لگے تو اس سے ہمارے پاس غاد ادا ہوگا. میں بتا چکی ہوں کہ دائیں سائڈ پہ لگے یا بائیں سائڈ پہ لگے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے ہمارا غاد ادا ہو جائے گا. غاد حروف حافیہ کا ورڈ ہے اور غاد اس کا مخرج ہے زبان کی کروٹ اوپر کی 5 داڑھوں سے لگے، دائیں بائیں جہاں لگے ادا ہو جائے گا. ایک بار پھر سے بتاتی چلوں، غاد. غاد زبان بائیں طرف لگائیں یا دائیں طرف لگائیں ادا ہو جائے گا. نیکسٹ ہے ہمارے پاس حروف نطعیہ کا ورڈ قا. قا زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے. پیچھے ہمارے پاس ایک ورڈ گزرا حروف نطعیہ کا دال، اور آگے ہمارے پاس آ گیا ہے اب طا. حروف نطعیہ کی پیچھے 2 ورڈ گزر چکے ہیں، ایک تا اور ایک دال، اور یہ لاسٹ والا اب ہمارے پاس آیا ہے حروف نطعیہ کا قا. زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے تو اس سے ہمارے پاس کیا ادا ہوگا، قا. قا. اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس حروف لساویہ کا ورڈ غا. غا زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا سرا. جب آپ اپنی زبان کا پیالہ ٹائپ بنا لیں گے اور زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کے سرے سے لگائیں گے تو اس سے غا ادا ہو جائے گا. سمپل طریقہ، غا. غا زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا سرا، اور سیٹ ہمارے پاس تھا حروف لساویہ کا. اور نیکسٹ ہے ہمارے پاس حروف حلقی کا ورڈ عین. عین وسط حلق سے حلق کا درمیانہ حصہ. پیچھے ہمارے پاس وسط حلق کا ایک ورڈ گزرا ہے ہا، اور نیکسٹ ہمارے پاس آیا ہے حروف حلقی کا ورڈ وسط حلق سے نکلنے والا عین. عین اور سمپل طریقہ اس کا ادا کرنے کا یہ ہے کہ جیسے آپ کوئی ڈول لے لیں اور اس کے بعد چمچ گھما کے نکال رہے ہیں اور وہ نکل نہیں رہا، اسی طرح یہ عین بھی اسی طرح ہی نکلے گا. اور نیکسٹ ہمارے پاس حروف حلقی کا ورڈ ہے غین. غین ادنی حلق سے ادا ہونے والا منہ کی طرف والا حصہ جو زبان کی جڑ سے ملا ہوا ہے. غین. غین اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس فا. حروف شفویہ مطلب جو ہونٹوں سے ادا ہونے والے ورڈ تھے، یہ ان میں سے ایک ورڈ ہے
सनाया उलिया का सिरा और नीचे के होंठ का अंदरूनी हिस्सा। सनाया उलिया का सिरा और नीचे के होंठ का अंदरूनी हिस्सा, मतलब आपके दांत जो हैं वो बाहर वाले, नीचे के बाहर वाले होंठ पे लगें। फा फा। और नेक्स्ट है हमारे पास हरूफे लहातिया। हरूफे लहातिया में हमारे पास दो वर्ड थे, कॉफ, और ये हमारे पास फर्स्ट वाला है कॉफ। कॉफ जुबान की जड़ कव्वे के करीब जब नरम तालू से लगे तो इससे कॉफ अदा होगा। और नेक्स्ट भी हुरूफे लहातिया का ही वर्ड है काफ। जहाँ नरम तालू से आपने जुबान की जड़ को करीब से लगाया तो उससे काफ अदा हुआ, और वहीं थोड़ा सा हट के सख्त तालू से लगाएं तो काफ अदा होगा। और नेक्स्ट है हमारे पास हुरूफे तरफिया का वर्ड लाम। जुबान का किनारा कुछ हिस्सा हाफा ऊपर वाले दांतों के मसूड़े से लगे। जुबान का किनारा माँ कुछ हिस्सा हाफा ऊपर वाले दांतों के मसूड़ों से लगे तो इससे लाम अदा होगा। लाम लाम। और नेक्स्ट है हमारे पास हुरूफे शफविया, मतलब होंठों से अदा होने वाला वर्ड फिर से आ गया है मीम, बंद होंठों के खुश्क हिस्से से मीम मीम। और नेक्स्ट है हमारे पास हुरूफे तरफिया का वर्ड नून। नून जुबान का किनारा ऊपर वाले दांतों के मसूड़ों से लगे तो इससे नून अदा होगा। एक बार फिर से बताती चलूं, जुबान का किनारा ऊपर वाले दांतों के मसूड़ों से लगे तो इससे नून अदा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास वाव, हुरूफे शफविया। होंठों को गोल करने से यानी इंज़माम शफ़तैन से ये हमें अदा होगा। वाव वाव। फिर से बताती चलो, ये हुरूफे शफविया का वर्ड है और इसका मखरज है होंठों को गोल करने से वाव अदा होता है वाव। उसके बाद हमारे पास हुरूफे हल्किया का वर्ड आ गया है हा। सीने पे हाथ रखें और आपको इसकी आवाज़ सुनाई देगी, ना तो बारीक करना है और ना ही बहुत ज़्यादा डल करना है हा। जैसे हम हाय निकालते हैं इसी तरह हमने हा निकालना है अक्सा हलक से, यानी सीने की तरफ वाला हिस्सा। नेक्स्ट है हमारे पास हुरूफे हल्की, अक्सा हलक से अदा होने वाला हर्फ हमज़ा। हमज़ा, इसके फर्स्ट में भी हाय और लास्ट पे भी हाय, तो हमने डायरेक्ट इसको हमने वाज़िया करना है हमज़ा, और यह अक्सा हलक से अदा होने वाला हर्फ है। नेक्स्ट है हमारे पास हुरूफे शजरिया का वर्ड। पीछे हमने दो वर्ड हुरूफे शजरिया के पढ़े थे और हमारे पास लास्ट वर्ड या के वस्ते ज़ुबान और बिलमुकाबिल ऊपर का तालु, हुरूफे शजरिया। वर्ड क्या है या। अब हम आपको इसकी थोड़ी सी तफसील बताती चलूँ कि हम रंग हुरूफ, मतलब तजवीज़ वाला कायदा पढ़ रहे हैं तो उनमें हम रंग बहुत से हुरूफ होते हैं, तो हम उसमें देखेंगे कि हम रंग जो हुरूफ होते हैं वो हम मखरज हुरूफ को ज़ाहिर करते हैं। मतलब जो मिले हुए हुरूफ हम रंग एक जैसे रंग के जो एक हुरूफ होते हैं वो ये ज़ाहिर करते हैं कि ये मखरज इनका मिलता जुलता मखरज है। उसके बाद हुरूफे मद्दा, अलिफ वाव या का मखरज जोफ़े दहन यानी मुँह का खाली हिस्सा है। जौफ का मतलब होता है हवा, दहन का होता है खाली, जोफ़े दहन यानी मुँह का खाली हिस्सा। नेक्स्ट है हमारे पास याए मुतहर्रिक और याए लीन, मखरज वस्ते ज़ुबान और बिलमुकाबिल तालु है। इनका हमने मखरज देखा है याए मुतहर्रिक और लीन का मखरज वस्ते ज़ुबान और बिलमुकाबिल ऊपर का तालु। और नेक्स्ट है हमारे पास वाव मुतहर्रिक और वाव लीन का मखरज इंज़माम शफ़तैन है, यानी होंठों को गोल करना। हमने अपने सबक नंबर 3 में ये देखा कि हमने हुरूफ किस तरीके से अदा किए,
ان کے سیکھنے کا طریقہ کیا تھا، ان کے سیٹس کا، ان کا آپ کا سیٹ یاد ہونا چاہیے، مخرج یاد ہونا چاہیے، ایگزیکٹ ہمیں ہر چیز کی یاد ہونی چاہیے، تبھی ہم علم میں ماہر ہو سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، اصل جزا فی الدنیا والآخرہ، والسلام۔